السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجاویز اجلاس مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ کل 14 جولائی 2024 بروز اتوار دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر بورڈ نے صدارت کی اور بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کارروائی چلائی۔ بورڈ کے نائب صدور حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جناب سید سعادت اللہ حسینی، پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی اور بورڈ کے سیکریٹریز مولانا احمد ولی فیصل رحمانی بہار اور مولانا محمد یاسین علی عثمانی بدایوں، بورڈ کے خازن پروفیسر محمد ریاض عمر کے علاوہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود اسد مدنی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، سینئر ایڈوکیٹ جناب یوسف حاتم مچھالا، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان بورڈ دہلی، مولانا عتیق احمد بستوی، ممبر پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی، ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد، ڈاکٹر ظہیر آئی قاضی بمبئی، محترمہ عطیہ صدیقہ، پروفیسر مونسہ بشرا عابدی، محترمہ نگہت پروین خان صاحبہ اور ملک بھر سے کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں درج ذیل تجاویز منظور کی گئی۔ نمبر 1، بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ مسلم مطلقہ کے نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ قانون شریعت سے راست متصادم ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کی اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لہٰذا حتی الامکان ازدواجی زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے قرآن میں تاکید کی گئی ہے۔ طلاق سے پہلے معاملات کو درست رکھنے سے متعلق بھی قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں، لیکن تمام کوششوں کے باوجود ساتھ رہنا دشوار ہو جائے تو احسن طریقے سے جدائی ہی ایک معقول اور قابل عمل راستہ رہ جاتا ہے۔ عاملہ کا احساس ہے کہ اگر رشتے سے نکلنے کو مشکل اور ناقابل عمل بنا دیا جائے تو وہ خواتین کے لیے ہی مسائل پیدا کرے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ خواتین کے مفاد میں ہے۔ عاملہ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ نہ خواتین کے لیے مفید ہے اور نہ ہی قابل عمل، بلکہ اس سے اندیشہ ہے کہ ان کی زندگی مزید بدتر ہو جائے گی۔ ویسے بھی انسانی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ جب رشتہ ہی باقی نہ رہے تو مرد پر مطلقہ کی کفالت کی ذمہ داری کیسے آ سکتی ہے۔ مجلس عاملہ صدر بورڈ کو مجاز کرتی ہیں کہ وہ اس کے تدارک کے لیے جتنی قانونی اور جمہوری ذرائع موجود ہوں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسے بدلوانے کی کوشش کرے۔ ہندوستان میں جس طرح ہندوؤں کو اپنی پرسنل لا ہندو کوڈ لا کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 موجود ہے۔ ملک کے دستور نے بھی تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق آرٹیکل 25 زندگی گزارنے کا بنیادی حق فراہم کیا ہے۔ نمبر 2، مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بالکل موزوں اور مناسب نہیں ہے، نیز اس طرح کی کوششیں ملک کے دستور کی روح کے بھی منافی ہیں۔ اقلیتوں کو دستور میں جو ضمانتیں دی گئی ہیں، یونیفارم سول کوڈ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے نہ مرکزی حکومت کو نہ کسی ریاستی حکومت کو یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ یہ اجلاس اتراکھنڈ اسمبلی سے منظور یونیفارم سول کوڈ کو غلط، غیر ضروری اور دستور ہند میں دی گئی ضمانتوں کے خلاف سمجھتا ہے۔ اتراکھنڈ یو سی سی میں لیون ریلیشن شپ کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، جو نہ صرف اخلاقاً بلکہ مذہباً بھی غلط ہے۔ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ بورڈ کی لیگل کمیٹی اس کی تیاری کر رہی ہے۔ نمبر 3، اوقاف دینی اور خیراتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کے دیے ہوئے مقدس اثاثے ہیں اور مسلمان ہی اس کے متولی و منتظم ہوتے ہیں اور وہی اس سے استفادہ کے مستحق بھی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوقاف کی بہت سی اراضی حکومت کے استعمال میں ہیں، اس لیے اجلاس حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بازار کی شرح مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے ان املاک کا کرایہ ادا کرے اور منشاء وقف اور قانون شریعت کے مطابق اس رقم کو خرچ کرے تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی محفوظ کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، مسلمان خود بھی اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو مقررہ مصرف میں ہی استعمال کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ملکی قانون بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ آزادی کے پہلے ہی یہ وقف کا قانون بنا، مختلف مواقع پر اس میں ترمیمات ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 2013 میں قانون نے آخری شکل اختیار کی۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف کے اس قانون پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جائے اور وقف بورڈ کو اپنی املاک کے حصول کے لیے عدالتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ وقف کے املاک پر ناجائز قبضوں کو ہٹا سکے۔ نیز یہ اجلاس
قانون وقف کو منسوخ کرنے کے ہر اقدام کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ یہ اجلاس اوقاف کے متولیوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اوقافی جائیدادوں کے استعمال سے بچیں، دوسروں سے بھی ان کو بچائیں اور وقف کی املاک کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ سے ڈریں، کیونکہ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ اور وقف کرنے والے کی منشا کے خلاف ذاتی مفاد کے لیے اس کا استعمال بدترین خیانت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ یہ اجلاس یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں تمام مذہبی اکائیوں کے انڈومنٹ کو قانون کا تحفظ حاصل ہے۔ یہ رعایت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، مجلس عاملہ کا یہ اجلاس وارانسی کی گیانواپی مسجد متھرا کے شاہی عیدگاہ کے تعلق سے نچلی عدالتوں میں پیدا کیے گئے نئے تنازعات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اجلاس کا احساس ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون کے ذریعے ملک کی مقننہ نے ہر نئے تنازع کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس اجلاس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ سپریم کورٹ، جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیتے وقت اس قانون کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہر نئے تنازع کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، وہیں مسلمانوں کی متھرا اور کاشی سے متعلق اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر ان چور دروازوں کو بند نہیں کیا گیا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شر پسند قوتیں ملک کے مختلف علاقوں میں نئے فتنے اور تنازعات کھڑا کرتی رہیں گی۔ متھرا کی عیدگاہ سے متعلق 1968 میں کرشنا جنم بھومی ٹرسٹ اور شاہی عیدگاہ ٹرسٹ کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے اس تنازع کو حل کر دیا گیا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت عظمیٰ سے یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ ان نئے فتنوں کا دروازہ بند کر کے ملک میں امن و امان اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے گا۔ اسی طرح دہلی کی سنہری مسجد کے تعلق سے NDMC نے ٹریفک کا بہانہ بنا کر اس کی شہادت کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا، سر دست عدالت نے اس پر روک لگا دی ہے۔ تاہم اجلاس کا احساس ہے کہ سنہری مسجد اور لنٹن زون میں دیگر 6 مساجد شر پسندوں کے نشانے پر ہے۔ بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مساجد اوقاف کی ان 123 جائیدادوں میں شامل ہیں جن پر عدالت نے اسٹے لگا رکھا ہے۔ اسی طرح سنہری مسجد اور دیگر مساجد ہیریٹیج تعمیرات میں بھی شامل ہیں، لہٰذا ان سے چھیڑ چھاڑ ملک کی تاریخی وراثت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگی۔ نمبر 5، مجلس عاملہ کو اس پر شدید تشویش ہے کہ ملک میں ہجومی تشدد کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پارلیمانی انتخاب کے نتائج نے یہ اندیا دیا تھا کہ ملک کے عوام نے نفرت و بغض و عناد پر مبنی ایجنڈے پر اپنی شدید ناراضگی پر برملا اظہار کیا ہے، اور یہ توقع بنی تھی کہ شاید یہ ہیجانی دور اب ختم ہو جائے گا۔ عاملہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں قانون کی بالادستی کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہوتا رہا تو ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ماحول بن جائے گا اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پولیس اور انتظامیہ سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ بورڈ مرکزی و ریاستی حکومتوں، پولیس و سیکورٹی ایجنسیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس فتنے سے سختی سے نمٹے اور ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے۔ مجلس عاملہ کو اس بات پر بھی شدید تشویش ہے کہ حزب اختلاف نے اس اہم اور انسانی مسئلے کی سرکوبی کو اب تک اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا ہے۔ نمبر 6، بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، جہاں اسرائیل کی شکل میں ایک غاصب قوت ملک کے اصل باشندوں کو جلا وطن کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے جبر و ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، وہ مسلسل نسل کشی اور وحشیانہ مظالم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس جنگ کی ابتدا 7 اکتوبر 2023 سے نہیں بلکہ جون 1967 سے ہوئی ہے، جب اسرائیل کسی قانونی جواز کے بغیر پورے فلسطین، مغربی کنارے غزہ اور مسلمانوں کے مقدس مسجد اقصی پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بارہا فیصلہ کر چکی ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقے کو خالی کر دے، مگر امریکہ اور برطانیہ جیسے استعاری طاقتوں کی شہ پر اسرائیل نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ اجلاس اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والی عالمی طاقتوں کی سخت مذمت کرتا ہے، ان مسلم ملکوں کی بھی جنہوں نے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا اور حد درجہ بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی اور بعد کی حکومتوں میں بھی ہمیشہ ہندوستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ حکومت ہند کو اپنے اس دیرانہ موقف پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں کی لڑائی اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی ہے، نہ کہ کسی دوسرے ملک پر قبضے کی، اور اپنے آپ پر ظلم کو روکنے کی جدوجہد ہے، نہ کہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے۔ یہ اجلاس غزہ کے مرد و خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کے عزم و استقلال، پامردی و شجاعت اور صبر و استقامت کے جذبوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اجلاس دنیا کے بیشتر ملکوں اور خود ہمارے ملک میں عام انسانوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے مظلومین کی حمایت میں جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس کی ستائش کرتا ہے۔ یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں جرأت کا مظاہرہ کرے اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرے، کیونکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حق کا ساتھ انسانی فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ بھی۔
نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور ان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن افسوس کہ خود مسلم معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے اور مختلف طبقات کے ساتھ خاص کر بوڑھے والدین اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے کثرت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ خاص کر نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے سماج میں طرح طرح کی برائیاں بنپ رہی ہیں۔ اس لیے یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نکاح جیسی مقدس تقریب کو آسان بنائیں، سنت کے مطابق نکاح کی تقریب رکھیں، لڑکی والوں سے بھی کسی قسم کا مالی مطالبہ نہ کریں کیونکہ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اجلاس ملک کے تمام باشندوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ جہیز اور بیجا رسوم و رواج کو معاشرے سے ختم کر کے ایک مثالی معاشرہ بنائیں۔ نمبر 8، یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عائلی اور سماجی معاملات میں احکام شریعت کے پابند رہیں۔ شوہر و بیوی اور رشتہ دار کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو دارالقضاء سے ہی رجوع کریں، اور قرآن و حدیث اور اسلامی شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ ہو تو اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی میں آخرت کی کامیابی اور دنیا کی بھلائی بھی ہے۔ دارالقضاء کے ذریعے کم وقت اور کم خرچ میں انصاف حاصل ہو سکے گا۔ علماء اور ائمہ مساجد سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کے نکاح نامے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے پر توجہ دے۔ نمبر 9، یہ اجلاس مسلم خواتین سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں اہم رول ادا کریں، خاص کر طلاق کے واقعات کو کم کرنے، بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات کو خوشگوار بنانے، غیر شرعی رسوم و رواج کو بیٹیوں کو حق میراث دلانے اور نئی نسل کی دینی تربیت کرنے میں، اس لیے سماج اور خاندان کی اصلاح میں ان کا ایک مثالی کردار ادا کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں خطاب کرنے والے مولانا فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ، مولانا احمد فیصل رحمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی سیکریٹری، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان، پروفیسر مونسہ بشرا عابدی ممبر ورکنگ کمیٹی، محترمہ عطیہ صدیقہ ممبر ورکنگ کمیٹی۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو جوائن کریں اور تھینک والے بٹن پر بھی کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔